إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال أيضا إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. انسان تو بجان سے پتھر بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو رب کی نگاہوں میں کمتر بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے اپنے حدوں کو پہچان تو رحمان کی پکڑ سے بھی باہر نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بعدہ ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو انگنت لامحدود نعمتوں کا مالک اور خالق ہے. وہی تنہا ہے جو یہ دنیا کو بنا کر اس نظام کو چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میں اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز مرد و خواتین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جمعہ کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. رب باری تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے موسم گرما اور اسلامی تعلیمات. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو دھوپ کا موسم چل رہا ہے، دھوپ کی تپش انسان کو بڑھال کر دیتی ہے، انسان کو نڈال کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور انسان اس دھوپ سے بڑا پریشان نظر آتا ہے. لیکن یہ دھوپ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ جو ہم نے دنیا بنائی ہے یہ ہماری بناوٹ ہے، اور اس دوران کسی موسم کا آنا کسی موسم کا جانا، کبھی دھوپ کبھی بارش، کبھی ٹھنڈی کبھی پتجھڑ کا موسم، یہ واختلاف اللیل سب چیزیں ہماری نشانیاں ہیں. اس جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کچھ لوگ ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما کیا ہے. یہ موسم گرما سائنس الگ طریقے سے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو بیان کرتی ہے. سائنس
ایک ایمان سے جڑا ہوا تعلق نہیں ہے، کیونکہ سائنس اپنے عقل سے اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس بیان کرتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایمان والا وہی ایمان والا ہے جو جن چیزوں کو وہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، بس جب اللہ کا حکم ہو، نبی کا فرمان ہو، آمنا وصدقنا کہہ کر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ نوجوان اس چیز سے بعد آ جائیں کہ سائنس کی چیزوں کو مان کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس چیزوں سے بعد آنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ سائنس کے اندر انسان پڑھ کر اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ کے اندر آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دھوپ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت بھی ہے، ایک زحمت بھی ہے، کہ دھوپ اصل آتی کیوں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا، جہنم کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا کہ جہنم جب جل کر اللہ رب العالمین سے شکایت کرنے لگی، اکل بعضکم بعضا، اے پروردگار تو نے مجھے بنایا، میرے اندر جہنم کو میرے اندر آگ کو داخل کیا، اکل بعضکم بعضا، اے پروردگار میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو حکم دیا کہ تم سال میں 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہو، چھوڑ سکتی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سانس جہنم لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی کا موسم آتا ہے، جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی کا موسم آتا ہے۔ یہ باتیں عقل نہیں مانتی، لیکن اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے جس طریقے سے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں نے ایک ہی دن میں اسراء اور معراج کا سفر کر کے آیا، ایک ہی رات میں جو ہے معراج و اسراء کا سفر کر کے آیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ اگر اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کو تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جس طریقے سے صدیق اکبر نے اس بات کو مانا تھا، چاند چون کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر کیسے کیے، کیسے گئے، کیسا ہوا، ایسا سوال نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میں اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کی حدیثیں آ جائیں، حتیٰ کہ ہماری عقل نہ مانے تب بھی ہم اس بات کو ماننا ایک ایمان والی کی دلیل ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے، جو دنیا کے اندر آگ جلائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو باب الیمین صدقہ بالیمین کے اندر یہ حدیث کو نقل کیے گئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن جب انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کوئی انسان گھٹنوں تک، کوئی انسان ٹکنوں تک، کوئی انسان کمر تک، کوئی انسان جو ہے سینے تک، کوئی انسان کندھے تک، فرمایا کوئی انسان اپنے منہ کے اس حصے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ روز قیامت کے قریب بھی جہنم جو سورج کی آگ ہوگی، سورج کی گرمی ہوگی، اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ یہ جو دھوپ ہے یہ اللہ رب العالمین کی جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس کی سانس ہے، اس کی چھوڑتی ہوئی گرمی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان نیک ہوگا، جب انسان کو قبر کے اندر دفنایا جائے گا، اس کے لیے رب العالمین نے حکم دے گا کہ فرشتوں کو اس کے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، جنت کی جو ہے خوشنما ہوائیں چلیں گی۔ اور اسی طریقے سے آگے کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی بد نصیب انسان
जो गुनाह किया होगा, शिरक में मुल्लविस होकर नाफरमान होकर मरा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा इसके लिए जहन्नम की खिड़कियाँ खोली जाए। जहन्नम की खिड़कियाँ खोलने से क्या होगा, वहाँ से आती हुई गर्म आग इस इंसान को तकलीफ देती रहेगी। मालूम हुआ इंसान को चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, जहन्नम के अंदर भी अगर आग से, जहन्नम की गर्मी से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि नेक आमाल करें। हमने 10 मिनट इस पर गुफ्तगू की कि धूप किसको कहते हैं और धूप की डेफिनेशन क्या है। अब मुझे और आपको इन धूप की गर्मियों में करने वाले आमाल क्या हैं, ये धूप असल है क्या, इससे बचाव कैसे करना चाहिए और इस्लामी तालीमात क्या है। मैंने 10 नुकात को इकट्ठा किया है, इंशाअल्लाह मुख्तसर बताकर अपने जुमा को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ इस मौसम गर्मा के अंदर मुझे और आपको करने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ कि अपने अंदर जहन्नम के डर को पैदा करें। इंसान ये तपती हुई धूप में बिना चप्पल के इंसान चलना गवारा नहीं करता। इंसान इस तपती हुई धूप में अकेला कहीं किसी सड़क पर बिना साए के खड़ना मुनासिब नहीं समझता। इस तपती हुई धूप में इंसान गर्म पानी को पीना जो है ज़ैब नहीं देता। ऐसे ही मुझे और आपको चाहिए कि जहन्नम के डर को, क़यामत के डर को और आने वाली जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके डर को अपनी ज़िंदगी के अंदर पैदा करना। मकसद क्या है कि धूप को दुनिया के अंदर लाने का मकसद क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशद्दु हर्रा, ये गर्म धूप जो है इंसान को तालीम देती है, इंसान को सुधरने का मौका देती है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान को चाहिए कि इस धूप से इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया सबातु युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लि यौमा ला दिल्ला इल्ला इमामुन आदिलुन वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद वरजुलान तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि वतफर्रक़ा अलैहि वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन वहुस्निन वजमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन ज़करल्लाह क़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा अला यमीनिही व शिमाल। मैंने 7 चीज़ें जो सही बुखारी की हदीस है फरमाया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की तो धूप है, धूप कोई नहीं, धूप नहीं है। जब इंसान को मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, रोज़ क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, उस सूर की वजह से सब लोग मैदान महशर के अंदर जमा होंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा सबातु युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लि यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस साए के अंदर मुझे और आपको अगर मुस्तहिक बनना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ें बयान फरमाई। इंसान मार्केट में गुजरता है, 500 मीटर चलता है तो कोशिश क्या करता है, साया हो ताकि मैं साइड से चला जाऊं कि धूप मुझे ना लगे। ऐसे ही कल रोज़े क़यामत के दिन इंसान धूप के अंदर पसीने में लथपथ होकर डूबा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन एक साया मुतय्यन करेगा, उस साये के अलावा, अल्लाह के साये के अलावा इंसान पूरी दुनिया घूम ले लेकिन उसको साया मिलने वाला नहीं है। उस साये के नीचे अगर मुझे और आपको जगह मिलना है तो 7 चीज़ों पर अमल कर, याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इमामुन आदिलुन, वो इंसान जो दुनिया के अंदर इंसाफ किया हुआ बादशाह, जो दुनिया के अंदर इंसाफ करता हो। इंसाफ का तक़ाज़ा इस्लाम के अंदर कैसा होना चाहिए, उस तरीक़े से जिस तरीक़े से नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। एक मरतबा एक यहूदी, एक बड़े ख़ानदान का इंसान चोरी करके आता है। आने के बाद अल्लाह के नबी के पास उसको पकड़ के लाया जाता है। लाने के बाद सारे लोग कहते हैं अल्लाह के नबी इसको छोड़ दिया जाए, इस्लाम का कानून क्या है, चोरी करने पर उसके हाथ काट दिए जाए। एक मालदार घराने का लड़का जब चोरी करता है उसको पकड़ के लेके अल्लाह के नबी के सामने ले आते हैं। सारे लोग दरख्वास्त करें अल्लाह के नबी इसको छोड़ दें, बड़े घर का लड़का है, अगर इसके हाथ काट दिए जाए इसके माशरे में नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जैसे लोगों की वजह से ये कौमें हलाक हुई हैं। अगर मालदार कोई चोरी कर दे उसको छोड़ दे, अगर कोई गरीब चोरी कर दे तो उसके हाथ काट दिए जाते, उसको पूरी की पूरी सज़ा दी जाती। अल्लाह के नबी का इंसाफ का सदा। अल्लाह के नबी ने कहा सरा कत्ला कताती बिनत फातिमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर
تم تو بات بیجا لوگوں کی کرتے ہو. اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی، محمد کا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو انصاف اپنے اندر پیدا کرنا، کیونکہ جب انسان انصاف کو پیدا کرے گا کل روز قیامت میں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے سامنے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی عبادت، اپنی جوانی پوری عبادت کے اندر گزارا ہو. آج افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر کہ اپنی جوانی نافرمانی کے اندر، معصیتوں کے اندر، گناہوں کے اندر گزارتے ہیں. لہذا اگر نوجوان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے تو چاہیے کہ اپنی جوانی حتی الامکان اللہ کی عبادت میں گزارے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. تیسرا نوجوان وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر ایسا ہو کہ اگر اس کو ایک حسن خوبصورت والی مالدار عزت گھرانے والی عورت اس کو برے کام کے لیے آگاہ کرے، برے کام کے لیے بلائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں. اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن ایسے انسان کو لائے گا، عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے. اور اس کے بعد چوتھا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے. ظہر کی نماز پڑھا، اس کو فکر ہوگی کہ عصر کا وقت کب ہوگا. عصر کی نماز پڑھی، اس کو فکر ہوگی کہ مغرب کا وقت کب ہوگا. ایسے نوجوان کو، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے. اور اس کے بعد پانچواں آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا تَلَا يَمِينَ حَتَّى لَا تُنْفِقَ شِمَالَ، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے، ایسا صدقہ و خیرات کرے، چھپا کے کرے، اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسے آدمی کو کل روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے. اور اس کے بعد چھٹا آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ قَالِيًا فَفَضَاتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر، اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو، اس انسان کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے. یہ 7 لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا تو معلوم ہوا کہ کل روز قیامت کے دن ہونے والی ہولناکیوں کو اپنے اندر یہ دھوپ سے ملنے والا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر معصیتوں سے، گناہوں سے بچ کر اس روز قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ حاصل کرنے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ تو تھی کہ قیامت کے دن بچنے والے اعمال. اب اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ پہلا تو ہم نے اس کے اندر تفسیر کی کہ پہلا اس جہنم کی، اس دھوپ سے جہنم کی آگ کا ڈر، جہنم کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں. دوسری چیز، اور اسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ کے متعلق مغیرہ بن سعد ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ بڑے مشہور صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ، جس کو ہم بولتے ہیں بھٹی، آگ جلانے والی بھٹی جو کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ لوہار کی گلی سے وہ گزر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک لوہار ایک لوہے کو بڑے ہی تیپتی آگ میں جلا کر اس کو سرخ کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لوہے کو دیکھا. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا گیا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ آگ جو دنیا کے اندر 1% بھیجی گئی اور اس سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یہاں پر لوہا پگھلا کر اس کی شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر! اس دن کیا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس آگ کے کوئلے، اس آگ کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اور علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہوں گے وہ کبھی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین کا ہر حکم کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ آگ ایسی ہے کہ 1% آگ کو اس کو دیکھنے پر آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے. کل اللہ رب العالمین اس آگ میں ڈالے گا. ہماری
लोथड़े, हमारी गोश्त, हमारी हड्डियाँ जल जाएंगी, दोबारा अल्लाह हमारे जिस्मों पर गोश्त देगा, फिर दोबारा जलाएगा। और इसी तरीके से इंसान धूप में गर्म पानी पीना पसंद नहीं करता। उस क़यामत के बारे में सोचे, उस अज़ाब क़ब्र के बारे में सोचे। फरमाया गया कि गुनहगार इंसान को जब इंसान जहन्नम की आग में तप कर थक जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भीख मांगेगा, ए अल्लाह मुझे पीने के लिए पानी अता फरमा। तो अल्लाह अकबर, उस इंसान को पी पुकून दिया जाएगा। और उसके बाद इंसान चाहेगा कि मुझे पीने के लिए पानी की ज़रूरत है। फरमाया गया हदीस के अंदर, ऐसा पानी तपता हुआ, खोलता हुआ पानी उसके सामने पेश किया जाएगा। हदीस में अल्फाज आते हैं, कुरान सूरह नबा की तफसीर के अंदर लिखा गया है कि एक बर्तन दिया जाएगा, इंसान के उस पानी को इतना खोला दिया जाएगा, इतना खोला दिया जाएगा, इंसान पीने के लिए अपना चेहरा उसके सामने ले जाया जाएगा, उसकी पूरी चमड़ी निकल कर उस बर्तन में गिर जाएगी, पूरी चमड़ी निकल कर गोश्त के समेत उस बर्तन में गिरा दी जाएगी। उतना खोलता हुआ पानी उस इंसान के सामने पेश किया जाएगा। मुझे और आपको ये धूप से सबक यही मिलता है कि अपने आखिरत की फ़िक्र करके अपने आमाल को बेहतर बनाए, गुनाहों से बचे, मासियत से बचे, फर्मा बरदार बन के नमाज की पाबंदी करें। और इसी तरीके से आप अपने घरों के अंदर ख़वातीन से पूछें, वो चूल्हे के पास खड़ती हैं, कभी चूल्हे के पास, अब तो धूप के मौके पर और तंग हो जाता है, उनसे पूछें कि ख़वातीन को कभी चुरके लगते हैं, कभी जो है गर्म हाथ लग जाता है तो कैसे महसूस किया जाता है। आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी तजुर्बा किया होगा। लेकिन ये आग, ये गर्म चीज़ें कुछ भी नहीं है। जहन्नम की आग तो इससे 70 गुना ज़्यादा होने वाली है। मुझे और आपको गौर व फिक्र करना है। आज हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक फ़ैन लगाते हैं, और ताकत है तो कूलर लगाते हैं, और ताकत है तो एसी का इंतज़ाम करते हैं, और ताकत है तो और अच्छी तरीके से एयर कंडीशन का इंतज़ाम करते हैं। हमें और आपको सोचना चाहिए कि हमने अपने आमाल को अच्छे करके उस जहन्नम की आग से बचने की कोशिश की, उस जहन्नम की तपती हुई गर्मी से बचने की कोशिश की। मुझे और आपको गौर व फिक्र करना है, मुहासबा करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से दूसरी चीज़, इबादतों के अंदर कसरत करना। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए आयशा तुम इबादत के अंदर कसरत करो, अगर तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और इबादत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो तकलीफ़ के अंदर इबादत की जाती है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि धूप में आकर नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है, आए इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ी इबादत पसंद आती है। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ कि ज़माने को गाली देना, मौसम को गाली देना। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, फरमाते हैं कि तुम मौसम को गाली ना दो। मौसम को गाली देना गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के बराबर है। फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिकायत की, फरमाया ये इब्ने आदम बड़ी जालिम है, इब्ने आदम बड़ी जालिम है कि मुझे बुरा भला कहती है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अल्लाह तुझसे कौन बुरा भला कहता है? फरमाया ये इब्ने आदम ऐसी है कि ये मुझे मौसम को गाली गलौज देती है। मौसम को मैंने बनाया, ठंडी को मैंने बनाया, धूप को मैंने बनाया, गोया कि वो मौसम को गाली देना गोया कि मुझे गाली देने के बराबर है। हाँ, ये बात ये जायज़ है इस्लामी शरीयत के अंदर। आप कहें कि धूप की शिद्दत को आप देखें, लोगों के सामने बयान कर सकते, ये खबर देना, ये सब चीज़ें जायज़ है कि आज धूप कल के मुकाबले में ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें जायज़ है। लेकिन आप ज़माने को गाली देना कि ये कैसा माहौल है, ये अल्लाह ने कैसा किया, ये सब चीज़ें नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को आगाह करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए छोटे मोटे अज़ाबात देकर, छोटे मोटे परेशानियाँ देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को आज़माता है। और इसी तरीके से चौथी चीज़ ये है कि इस्लामी शरीयत के अंदर बड़ा प्यारा मज़हब है। फरमाया गया कि नमाज को ताख़ीर से अदा करना। धूप जब अगर ज़्यादा हो, ज़वाल के वक्त के फ़ौरन बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाती है। इस्लामी शरीयत के अंदर हुक्म दिया गया, अगर धूप ज़्यादा हो तो ज़ोहर की नमाज को असर की अज़ान के क़बल, असर की अज़ान का वक्त जब शुरू होता है, असर के वक्त से बिल्कुल पहले पढ़ सकते हैं, यानी कि ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ने की इजाज़त दी गई। अगर जिन शहरों के अंदर ये चीज़ करना मुनासिब हो, मुमकिन हो कि इख्तिलाफ ना हो,
تو ایسے شہروں کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو تاکید کے ساتھ عبادتیں کرنا پسند ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اس کو عبادت تاکید کے ساتھ کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو وہ چیزیں بڑی پسند ہے جو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہو، اس چھوٹ کو اپنانا اللہ رب العالمین کو اتنا ہی پسند ہے۔ تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، ایسا نہیں کہ ابھی مول صاحب جمعہ کے بیان کے اندر اعلان کیے ہیں کہ نماز کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کہ یہاں پر نماز کا وقت جو ہے وہ چھوڑ کر آپ اپنی عبادتیں تاخیر سے کریں، ایسا نہیں ہے۔ جماعت کا ہی ٹائم چینج کیا جائے وقت کو مناسب دیکھ کر، وہ جو ہے شہر کے حالات ہوں، لوگوں کی عوام کی سوچ ہو، ان کی دکان کے اوقات ہوں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے وقت کو چینج کیا جا سکتا ہے، اسلام نے چھوڑ دی ہے۔ اور پانچویں چیز، اسلام کے اندر کتنی بڑی تربیت کے معاملے میں لے کر پانچویں چیز جو میں نے اکٹھا کیا وہ یہ ہے کہ دھوپ کے معاملے میں انسان کے یہ قدرتی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اس موسم گرما کے اندر روزانہ نہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ شہری علاقے میں تھے، ان کا معمول تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے روزانہ پانی نہایا کرتے تھے۔ اور یہ پانی نہانا کیوں ضروری ہے؟ اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی رہنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے جسم سے دھوپ میں انسان جب جاتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے سے بدبو نکلتی ہے، جب بدبو نکلتی ہے تو ایمان والے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے بھی نفرت ہوتی ہے جو ابن آدم کو نفرت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اپنے آپ کے پسینے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو لہذا انسان کو دن میں ایک مرتبہ یا 2 دن میں ایک مرتبہ تو کم سے کم نہانا چاہیے، کیونکہ اسلامی شریعت کے اندر بتایا گیا کہ پاکی صفائی کی بڑی اہمیت، کہ انسان بڑا تھکا ہوا آتا ہے، تھکا ماندہ ہوا آتا ہے تو انسان کو جو ہے احساس نہیں رہتا کہ خود کی بدبو نہیں آتی، دوسروں کو بدبو آنے لگتی ہے۔ اس چیز سے پرہیز کرتے ہوئے روزانہ غسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ جو ہے مزدوری کرتے، مزدوری کرنے کے بعد پانی نہیں نہایا کرتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سارے لوگ جمعہ کے اندر ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں کہ پسینے کی بدبو تھی، اللہ کے نبی کو تکلیف ہونے لگی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم ہر جمعہ کے جو ہے پانی نہا کر آؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ موسم کے اندر پانی نہانا ایک اسلامی ایک نکات ہے اور ایک اسلامی آداب میں سے ہے، لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے اس نکات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 7واں عمل، اسلامی شریعت میں ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میری ماں کا انتقال ہوا ہے، کیا اللہ کے نبی میں صدقہ و خیرات کروں تو کیا میری ماں کو ثواب مل سکتا ہے؟ 2 روایتیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جو ہے پانی کا انتظام کرو، پانی پلانے کا انتظام کرو، ہر کوئی آپ کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے نام سے، کیونکہ انسان بڑا نڈال ہو کر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت پانی، کہ آپ چل رہے ہیں، مزدوروں کو دیکھا کہ پانی کی باٹل خرید کے ان کو دے دیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر پانی کا ایک کین رکھ دیں، مسجد میں پانی کا انتظام کر دیں۔ پانی پلانا اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مشہور حدیث جانتے ہیں آپ کہ ایک زانیہ عورت گناہ بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت رسید کر دیا۔ وہ تو کتے کو پلا، انسان کو پلانے کی نیکی کا مقام کیا ہو سکتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کو پانی پلانا، جانوروں کا خیال رکھنا، کہ اسلامی شریعت بڑی ہی ادب کے ساتھ بڑی ہی ہمدردی جتانا چاہتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ جانوروں کا بھی خیال کریں۔ جانور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ٹینکیوں کا پانی پی لیں گے فلاں پانی، کہ بڑا گرم ہوتا ہے جانور اس کو پی نہیں سکتے، تو لہذا اسلامی شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ جانوروں کا بھی خیال کریں، ان کے پانی کا، ان کے دانے کا انتظام کریں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ جانور آئے گا، پانی پیے گا، گندگی کر کے چلا جائے گا، آپ کو اس کی گندگی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ پینے کے بعد اس کا ثواب کیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جانوروں کے پانی کا، انسانوں کے پانی کا انتظام کریں۔ ٹھنڈا پانی
آپ اللہ رب العالمین نے آپ کے گھروں کے اندر فریج، آپ کے گھروں کے اندر AC، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں. آپ ان لوگوں کو خیال کر کے، ان کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر کے ایک چھوٹی سی بوٹل اگر کسی مزدور کو، راستے میں چلنے والوں کو، بس اسٹینڈوں میں، آپ جہاں پر لوگ کھڑتے ہیں، بازاروں کے اندر پانی کا انتظام کریں گے. اسلامی شریعت کہتی ہے اس پانی کے بدلے میں اگر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت دے سکتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور 8ویں چیز ہم دیکھیں کہ ابھی پانی کا تذکرہ کیا، 8ویں چیز یہ ہے کہ پانی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہر نعمتوں پر شکر کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں کہ بھوک سے نڈال ہے، بھوک بڑی تیز لگی ہوئی ہے. باہر نکلتے ہیں کوئی مل جائے. باہر نکلنے کا مطلب کیا؟ گھومنا نہیں. باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مل جائے، ہمیں مہمان بنا لے، کھانا کھلا دے. باہر نکلے ہیں، نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. وہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی اسی خیال میں نکلے ہیں کوئی مل جائے ہمیں کھانا کھلا لے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے آتے ہیں، وہ بھی اسی خیال میں ہیں کہ کوئی ہمیں دکھ جائے ہمیں اپنا مہمان بنا لے، کھانا کھلا دے. ایک انصاری صحابی تینوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھوک سے نڈال ہے، تو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، بہترین بکری کا گوشت اور اچھا کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ کے نبی عمر اور ابوبکر سے خطاب ہو کے فرماتے ہیں، اے ابوبکر و عمر، ہم جو دسترخوان پر بہترین کھانا کھایا ہے، کل روز قیامت کے اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا بھی حساب لینے والا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ کے حساب سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. پانی پیے بسم اللہ کہہ کر پانی پینا. پانی پینا ختم ہو گیا الحمدللہ بولنا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولنا. یہ اللہ کا شکر گزاری ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. کیونکہ جب اللہ رب العالمین کی نعمت اگر پانی ختم ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ کئی علاقوں میں ہم قبر سنتے ہیں کہ دھوپ کی وجہ سے کئی جگہ پر پانی بند ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت، کئی لوگوں کی خاتمہ. یہ سب چیزیں اگر اللہ رب العالمین کی نعمت ہمیں مل رہی، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا. اور 9ویں چیز موسم گرما کے اندر جو سب سے بہترین چیز کرنے والی ہے، یہ صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء کی پابندی کرنا. کئی ایسے قریے ہوں گے، ہزاروں قریے ہوں گے جو صدیوں میں کبھی بھی ان لوگوں نے صلاۃ استسقاء نہیں پڑھا ہوگا. کیا صلاۃ استسقاء کیا ہے؟ یہ استسقاء یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے، جب بارش کی سخت ضرورت ہو، اللہ کے نبی اپنی قوم کو لیتے، اپنے لوگوں کو لیتے کہ گاؤں کے باہر چلے جاتے. باہر جانے کے بعد اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے. اللہ کے نبی کا دعا کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا کہ اس طریقے سے جو دعا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نارملی دعا ایسے کرتے ہیں، تو اس نماز استسقاء میں دعا کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اور ایک چادر ڈال کر نماز پڑھی جاتی ہے اور اس چادر کو الٹی کر کے پڑھی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اے اللہ ہمارے اندر اللہم اغثنا مغیثاً، اے اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے. اس کا مطلب اس ہاتھ کو الٹا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر پانی کی ضرورت ہے. سال کو بدلنے کا مطلب اے اللہ ہماری حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے، ہماری حالت کو جو ہے بدل دے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نماز کی پابندی ہر موسم میں کرنے کی ضرورت ہے. جب زیادہ دھوپ ہو، نماز استسقاء پڑھنے سے اللہ رب العالمین اپنے حکم سے کبھی کبھار بارش بھی نازل کر دیتا ہے. اور 10ویں چیز ہم دیکھتے ہیں، اور آخری چیز یہی ہے کہ ہم اس موسم گرما سے، کبھی موسم گرما، کبھی موسم سرما، کبھی موسم بارش، کبھی ٹھنڈ، دھوپ، پتجھڑ کا موسم، یہ موسم آتے رہتا ہے. اس چیز سے معلوم کیا ہو، انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے کبھی اونچ، کبھی نیچ، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم. یہی ہم دیکھیں، ابھی ہمارے بچوں کا رزلٹ آیا، ہمارے بچوں کے رزلٹ آئے، SLC کے سیکنڈ ایئر کے بہت سارے رزلٹ آئے، لیکن اس کے اندر یہ موسم سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مصیبت کے بعد آسانی ہے اور آسانی کے بعد مصیبت ہے. اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے رزلٹ کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کا سپورٹ کرنے کے بجائے، اپنے بچوں پر محنت کب کی جاتی ہے؟ تب پڑھنے کے اوقات ہوتے تب محنت کی جاتی ہے. جب رزلٹ آ جائے تو اپنے بچوں کا ساتھ دیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں، کئی بچے پھانسی لگا لیتے ہیں، کئی بچے خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ رزلٹ اچھا نہیں آیا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آپ بچے کو سمجھائیں دنیا کا موسم بھی ایسا ہی ہے، زندگی کا دستور بھی ایسا ہے.
کبھی ٹھنڈا کبھی گرم کبھی اونچ نیچ، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ امتحان ہی امتحان، کوئی امتحان نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بڑھنے کے موقع اور ہیں، اور کچھ آگے طریقے ہیں۔ انسان اگر چاہے دوسرا امتحان لکھ سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو اور کچھ کام کر سکتا ہے، انسان اگر کچھ چاہے تو اور کچھ ترقی کر کے اپنی زندگی کو رچا سکتا ہے، بسا سکتا ہے۔ لہٰذا اس موسم سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی جس طریقے سے اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ بھی موسم اونچ نیچ ہوتا ہے۔ اور آخری چیز کہ یہ موسمی گرمیوں کی بچیوں کی تعطیلات چلتی ہیں، چھٹیاں چلتی ہیں۔ ان گرمیوں کے موسم کے اندر اپنے اولاد پوری طریقے سے گھر کے اندر رہتی ہیں، ان کی تربیت صحیح معنوں میں کرنا۔ ان کی تربیت صحیح معنوں میں کیسے کرنا؟ بہت سارے جگہ پر سمر کورس چلتے ہیں الحمدللہ۔ ہماری مکہ مسجد واڑی کے اندر بھی بڑا بہترین کورس الحمدللہ، آپ تعجب کریں گے 80% بچے سمر کورس کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ 80% بچے جو صبح میں لیا جاتا ہے، اس کے اندر توحید، عقیدہ، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، گفتگو، چلنے پھرنے کے ادب، سب چیزیں مختصر انداز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ چاہیں تو دنیا کے کورسز بھی کرائیں، آپ کو افسوس نہ ہو کہ 2 مہینے ختم ہونے کے بعد وہ رفتار بیڑگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو پہلے کیا ہوتا تھا، راتوں میں بچوں کو تاخیر سے سلاتے، صبح میں اسکول کو ریڈی کر کے جلدی بھیج دیتے۔ اب موقع ہے آپ کے لیے، جلدی سلائیں، جلدی اٹھائیں، نماز کا پابند بنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو نماز کا پابند بنائیں، مسجد کو بھیجیں، اماموں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ موسم گرما کے اندر جو تعلیمات، جو آج میں نے خطبہ جمعہ کا موضوع لیا کہ موسم گرما اور اسلامی تعلیمات ہمیں یہی دیتی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسرے ہمارا خیال کریں گے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ لہذا انہی چند باتوں پر میں آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس موسم گرما سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین اس روز قیامت کی دھوپ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کئی بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا البلاغ۔